آدمی زیادہ پڑھ جاتا ہے، کم آئیے گا کل تو میں کم ہی پڑھوں گا۔ تو اب میں آ جاؤں اصل بات کے اوپر کہ شیخ مفید، دو خصوصیات ان کو ایسی ہیں، بات ان کے جو حالات پہ آپ مجھ سے پورا اشرا سن لیجیے، مگر دو خصوصیات۔ پہلے یہ کہ تاریخ شیعت کے واحد عالم ہیں جس میں مجتہد، مرجع، آیت اللہ العظمیٰ سب آ گئے، واحد عالم ہیں جن کے نام امام زمانہ نے لکھ کر لیٹر بھجوائے جو کنفرم طریقے سے آئے۔ دعوے کرنے والے تو بہت ہیں کنفرم، امام کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط، ان کے نام 3 خط آئیں۔ نمبر 2، ان کی موت کے بعد امام زمانہ نے ان کا مرثیہ باقاعدہ پڑھا۔ انیس کے مرثیے سنے ہوں گے آپ نے، دبیر کے مرثیے سنے ہوں گے، ان کا مرثیہ کہا جو ان کی قبر پہ آج بھی لکھا ہوا۔ بہت عظیم مرجع اور شیعت کی بہت تبلیغ کی۔ ان کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب یہ نئے نئے بغداد میں آئے تھے اور اتنے مشہور نہیں تھے، اب یہ واقعے کو سمجھانا مشکل ہے، اس میں ذرا سی علمی ٹرمز آ رہی ہیں، میں سمجھاؤں گا بھی نہیں، جن کے سمجھ میں آ گیا نہیں آیا تو بقول شخص سے آپ کی اور کتنی باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ہم اسی ایک بات کا رونا روئیں۔ شیخ مفید ایک دشمن اہل بیت کی محفل میں پہنچ گئے، وہ یعنی بغداد کا سب سے بڑا عالم تھا، اور وہاں پہنچ کے دیکھا کہ وہ ہر موضوع پہ بات کر رہا ہے اور بہت ساری چیزوں سے شیعت کی نفی کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس کو ذرا ریفائن کر کے واقعے کو بتاؤں۔ تو شیخ مفید نے ایک مرتبہ اس سے کہا کہ تیرا نظریہ غار والے واقعے اور غدیر والے واقعے کے بارے میں کیا ہے؟ غار، 2 آدمی غار میں تھے، رسول کے ساتھ کوئی اور تھا اور قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ کہا وہ غار کی حدیث غدیر کی حدیث پہ ترجیح رکھتی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ غار کا واقعہ درایت ہے، یعنی ایک واقعہ ہوا ہے، ایک چیز فیکٹ ہے۔ غدیر ایک خالی ایک حدیث ہے، لوگوں نے سنائی ہے، پتہ نہیں صحیح ہے پتہ نہیں غلط۔ بھئی ایک چیز جو آپ خود اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں جو ہو گئی، اور ایک چیز جو آپ کے پاس سنی سنائی آئی۔ کہا کہ عقل مند جو ہو گیا ہے اس کو ہمیشہ اہمیت دے گا، اس کے اوپر جو غدیر کا واقعہ ہے کہ غدیر روایت ہے، ہم تک روایت پہنچی۔ غار کا واقعہ تو بالکل ہسٹری میں ہے کہ یہ ہوا تھا، غدیر بھی ہوا تھا، لیکن وہ یہ کہہ رہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، اچھا وہ پرانے زمانے میں مولا خلیفہ راشد تو آج بھی اہل سنت مانتے ہیں اس وقت، کہا کہ اگر کوئی امام برحق کے خلاف جنگ کرے تو اس نے کہا وہ کافر ہے، بدترین گناہگار۔ تو کہا کہ جو عائشہ نے جنگ کی تھی امام برحق کے خلاف، کہا لیکن انہوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی۔ شیخ مفید نے کہا جنگ جمل ہونا اور فوج لے کے آنا واقعہ، توبہ تو صرف ایک تاریخی روایت ہے، سنی سنائی باتیں کی کہ نہیں کی یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس نے دیکھا، کہا کہ تو کون ہے؟ لگ رہا ہے علی والا ہے۔ کہا ہاں میں علی والا ہوں۔ کہا انت مفید حقا، تو اپنی قوم کے لیے سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے۔